قبولیت کا اشارہ۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود بلاتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہتوں کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تمہاری اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائشوں کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جاؤ گے سب کچھ، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیچ ٹوٹے ہوئے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین کیجیے خدا آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف فرماتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی ہوتا ہے۔ تو توکل رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا غور سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی آواز پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس کے وقت کی گئی گفتگو، آنسو سے بھری ہچکچیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھائیں، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں۔ یقین کریں اللہ بہت پیار سے سب سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے معجزوں کی صورت میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں بھی۔ اللہ جب ہمیں کچھ لوگوں سے دور کر دیتا ہے تو وہ کوئی ہمیں سزا نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ ہمیں بچاتا ہے۔ کچھ دروازے اور کچھ راستے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اچھا نہیں کیا، لیکن کچھ وقت کے بعد جب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے تب ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اسی لیے اس نے ہمیں بچا لیا وقت پہ ہی۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ جو بھی کرتا ہے یا ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی مصلحت ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے خاموشی سے صبر سے کام لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین کرتا ہے۔ تہجد تو محبت کا ایک خوبصورت سفر ہے، تم بس چلتے جاؤ، اللہ راستے خود ہی ہموار کرتا جائے گا۔ جب تھک جاؤ تو ایک بار اللہ سے کہہ دینا، ساری تھکن خود غائب ہو جائے گی۔ دوری تمہیں محسوس ہوتی ہے، وہ تمہارے توبہ کرنے سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بار توبہ کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، توبہ تو روح کو پاک کر دیتی ہے، تم اللہ کو شرک سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے، ہر دوری ختم ہو جائے گی۔ سچی محبت تو تم سے صرف تمہارا اللہ کرتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی پاکیزگی اور سچائی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، ورنہ انسان کی محبتیں تو اس کی طرح فانی اور غرض بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، بے غرض تو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔
याद रखना, ईमान वालों के लिए ही आजमाइशें ज़्यादा होती हैं। आजमाइशों से घबराया ना करो, बस अपना ईमान मजबूत रखो। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और एंड में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि कभी भी ये मत सोचो कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल नहीं करते। आपकी दुआ कबूल होने में टाइम ज़रूर लगता है और आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में भी जाती है, बस उसे कबूल होने का थोड़ा टाइम लगता है। अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो आपके लिए बेहतर करते हैं। कभी भी अल्लाह ताला से उम्मीद ना छोड़ो। अल्लाह पाक तुम्हें बेहतर से बेहतरीन देगा। और याद रखो, अल्लाह पाक अपने बंदे से बेहद मोहब्बत करता है।